اب اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کی ہے، اور میں اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں مسکین ہمارے ہاں تو وہ ہوتا ہے کہ ملا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، ٹوٹی پھوٹی کا محتاج ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مسکین کوئی اور شخص ہے۔ تو عرض کی گئی وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو کل قیامت کو اللہ کے حضور آئے گا، یأتی بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت سے تہجد پڑھے ہوں گے، خوب زکاتیں دی ہوں گی، بہت روزے رکھے ہوں گے، فرضی بھی اور نفلی بھی، بڑے نیک کام کیے ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا، کہ دوسرے اس کے کام یہ بھی ہوں گے کہ اس نے نمازوں کے ساتھ ساتھ اتنی نیکیاں کی ہوں گی تو ادھر اس کو گالی دی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، یہ بھی اس کے کام ہوں گے۔ اب یہ بندہ جب کل قیامت کو اللہ کے حضور آئے گا تو اس کی نمازوں کا حساب، نیکیوں کا حساب بھی کر لیا جائے گا اور برائیوں کا بھی۔ تو اتنے میں جس کا مال کھایا ہوگا وہ آئے گا، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ اب اس بندے کے پاس وہاں مال تو نہیں ہوگا، کہاں سے دے گا وہ مال؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اللہ اٹھا کے اس کو دے دے گا، اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ اتنے میں دوسرا آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس شخص نے مجھے مارا تھا، گالی دی تھی، تہمت لگائی تھی، وہ بھی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب منصف تو ہے، اس نے انصاف تو کرنا ہے کل قیامت کو۔ اب اس کے پلڑے میں کوئی اگر نیکی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کریں گے کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیں گے، ان کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیں گے۔ تو اس طرح ایک انصاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری امت کا مسکین آدمی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ حقوق اور فرائض یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ میں اگر حقوق مانگتا ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالی نے بڑے فرائض عائد کیے ہیں، اور یہ حقوق یا فرائض ایک امانت ہے میرے پاس۔ ان امانتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادا کرو۔ پوزیشنز ہے نا، میں ایک بیٹا ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے، میں ایک باپ ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے، میں ایک خاوند ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے۔ یہ پوزیشنز جو ہیں یہ ایک امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ہم نے ادا کرنا ہے اور بہت سے خوبی ادا کرنا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہ آنے پائے کہ کسی کو کوئی شکایت ہو، تب جا کے ہم اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے، میرٹ پر آئیں گے۔ میرٹ سسٹم بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ امانتیں اللہ کہتے ہیں میں اس کو دیتا ہوں جو اس کا اہل ہو، اور مسلمانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ امانتیں اس کو دیں جو اس کے اہل ہیں، یعنی پوزیشنز ان کو دیں جو اس کے اہل ہیں۔ تو وہاں کوئی سفارش، کوئی ایسی بات، کوئی رشتہ داری یہ نہیں چلتی، وہاں صرف اہلیت چلتی ہے۔ تو جو اہل اللہ نے ہمیں بنا رکھا ہے وہ ایک پوزیشن ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال بہت سی پوزیشنیں ہیں ہماری، یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حقوق اللہ کے بھی ہیں، بندوں کے بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اہم جو حق ہے یا ذمہ داری ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں۔ باہر کی جتنی پریشانی ہے نا وہ اگر لے کے گھر بھی آئیں گے نا تو اللہ کرے گا گھر داخل ہوتے ہی سکون محسوس ہوگا۔ لیکن اگر گھر میں بھی سکون نہیں ہے، باہر بھی سکون نہیں ہے، تو یہ بیماریاں کیوں نہیں پھیلیں گی؟ کبھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، کبھی بی پی ہائی ہو رہا ہے، کبھی گولیاں کھا رہے ہیں، کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل یہی ہیں، اور ان مسائل کا سارا حل یہی ہے۔ اللہ تعالی نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو ہر موقع پہ یاد رکھو، اس نے جو جو کہا اس کے مطابق تم عمل کرو، تمہارے دل مطمئن رہیں گے، کبھی دل خراب نہیں ہوگا۔
یہ بنیادی چیزیں ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے. میری دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اگر کوئی سوال کرنا ہو، میں نے جو بات کی ہے اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم. شکریہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں الحمدللہ کہہ دوں اور بس. میرا مقصد ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو میں یہ واقعی سمجھوں کہ دینے والا اللہ ہے. اس نے بن مانگے مجھے دی ہیں، میری ڈیمانڈ ضرورت سے زیادہ پوری کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا کر دوں. یہ ہے وہ شکریہ. یعنی بالفرض مجھے کہتے ہیں نماز پڑھ لو، میں نماز پڑھ لوں. مجھے کہتا ہے بھئی جائز کام کرنا، غلط نہ کرنا، میں وہی کروں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں غلط طریقے سے پیسے کماؤں اور جب کھا بیٹھوں تو کہوں الحمدللہ. یہ تو نہیں ہو سکتا. قضا نماز ہمارے ہاں دو شکلوں کی ہیں. ایک نماز تو وہ ہے جو کہ میں نے پڑھنی تھی، مثلا مغرب کی، وقت نکل گیا اور اب عشاء کا وقت آ گیا، تو اب یہ نماز چونکہ اپنے وقت میں نے ادا نہیں کی تو وقت نکل گیا تو قضا ہو گئی. تو اس نماز کو حدیث میں کہا جاتا ہے فوت شدہ نماز، فائتہ. اس کے لفظ یہی ہیں فوت شدہ نماز. تو یہ نمازیں چند ایک ہوتی ہیں، 2 3 4، ایک روز کی، 2 روز کی، یا وہ نمازیں جن کی ترتیب میں جانتا ہوں کہ کب میں نے چھوٹی اور ان کی تعداد میں جان سکوں. تو یہ انسان ظاہر ہے بہت مجبوری کی بنیاد پہ چھوڑتا ہے، بہت مجبوری کی بنیاد پہ. یا چند اور وجوہات ہوتی ہیں، مثلا سو گیا، آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. پھر اسی طرح مثلا آپ کہیں سفر سے آ رہے تھے، رات سفر کرتے رہے، ٹھنڈی رات، تو جب تہجد کا تقریباً وقت ہوا تو آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا اور آپ نے سب کو کہا اب آرام کر لو، تھکے ہوئے تھے کافی، صبح نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد ٹریول شروع کر دیں گے. تو جب آپ سب خیمے لگا کے سونے لگے تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بلال تم ایسا کرنا، تم سونا نہیں، تم جاگنا اور میرے خیمے کے باہر کھڑے ہو جاؤ. صبح اذان ہوگی ہم سب اٹھ بیٹھیں گے، تم نے اذان دینی ہے. کہ ٹھیک ہے. تو وہ فجر کا وقت جب ہونے لگا تو بلال کو بھی ذرا تھوڑا سا خیال آیا کہ میں ایسا کروں ذرا ٹیک لگا لوں. جب انہوں نے ٹیک لگایا خیمے کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، تو ٹیک لگاتے تھوڑے بیٹھ گئے. ان کو چل تھک گیا ہوں بیٹھ جاؤں. تو بیٹھے تو ان کو نیند آ گئی. تو سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ اللہ کے رسول تھے. سورج کی روشنی آپ کے خیمے میں جا رہی تھی تو آپ اس وقت اٹھ بیٹھے اور آپ نے اٹھتے بلال کو آواز دی بلال یہ کیا ہوا؟ تو بلال بھی آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول جس اللہ نے آپ کو سلایا ہے اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو خیر آپ نے فرمایا اب یہاں سے اٹھو، جلدی خیمے اکھاڑو، چلتے ہیں. تو آپ دور کہیں گئے، وہاں جا کے پھر آپ نے با جماعت صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. ایسی جو نماز ہے اس کو قضا نہیں کہا گیا. کوئی آدمی سو جاتا ہے، کوئی آدمی بھول جاتا ہے، ذہن میں یاد نہیں رہتا، یا کوئی بڑی یعنی تھوڑی سی نا ایسے وہ غفلت سی طاری ہو گئی ہے کہ یعنی خیال ہی نہیں رہا کہ نماز پڑھنی ہے، بے خیالی میں نماز بھول گیا. تو ان 3 صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی بندے کو یاد آئے فلیصلیھا اذا ذکرھا، وہ قضا نہیں ہوگی، وہ آپ نے فرمایا یہ ادا ہوگی. یہ تو آپ نے اس لیے کہ مجبوری تھی. لیکن قضا نماز جو ہے وہ یہی کہ مثلا میں نے پڑھنی ہے، اتفاق سے سفر میں رہا، اب جب میں اپنی جگہ پہ پہنچا تو نماز کا وقت گزر گیا تھا، تو اب یہ نماز جو ہے یہ میں قضا کی نیت کر کے پڑھوں گا. اور ان کی لمٹ ہوتی ہے 3 4 2 دن کی، 2 بس اتنی جب میں یاد رکھ سکوں. یہ تو ہے قضا، اس کو تو ہم نے پڑھنا ہے. لیکن ایک قضا وہ ہے جو میں ساری عمر نماز نہیں پڑھتا رہا، اب بڑھاپے میں مجھے خیال آیا کہ نماز پڑھوں، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا. اب یہ جو نماز ہے اس کی قضا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جب ساری عمر جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے تو جان بوجھ کے کسی بھی اسلام کے بیسک کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو گناہ جو بڑا ہے
وہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں توبہ سے معاف ہوتا ہے، تو یہ گناہ توبہ سے معاف ہوگا۔ جو ہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے آگے آ کے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو غلطی کی اس کی شرمندگی دل میں ہو، واقعی احساس ہو کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، پھر یہی شرمندگی لے کے اللہ کے حضور آئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ یہ معافی مانگنے کے بعد پھر ساتھ ہی اللہ سے عہد کرے کہ اللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں توبہ کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے پیچھے نماز نہیں پڑھی اس نے اگر توبہ کی اور آئندہ نماز شروع کر دیتا ہے اور اس کی نمازوں میں خوبی آ جاتی ہے اور وہ واقعی اس پہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہا ہے، تو ایسے بندے کی توبہ ہو جاتی ہے اور اللہ ایسے بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف کرتا ہے بلکہ قرآن مجید میں اتنے تک اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں فرمایا ہے کہ اگر نیکی میں بندے کی زیادہ خلوص ہوگا تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض آدمی ساری عمر نماز نہیں پڑھتا، اس نے توبہ کر لی، توبہ ہوش میں کی ہے اور توبہ کرتے ہی وہ تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا، اب بھی دین اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ تم مرے کیوں بغیر نمازیں پڑھے، اس کی اس توبہ کو اللہ قبول کر کے پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قضا نماز جو ہے وہ وہی ہے کہ چند ایک نمازیں جو ہم سے رہ گئیں، جن کی تعداد میں جانتا ہوں، ان کو فوت شدہ نماز کہا جاتا ہے، تو ایسی نماز کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے پڑھنی ہے۔ لیکن جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے اس کا تصور تو پہلے تھا ہی نہیں، اس کا تو تصور صحابہ کرام کے دور میں یا بعد کے دور میں تھا ہی نہیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور پھر بعد میں کہے کہ میں اس کی قضا دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، خاص طور پر امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور امام مالک وغیرہ، یہ سارے ان کے تو عجیب غریب فتوے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اگر فوت ہو جائے تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں ایسا بندہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ مسلمان نہ پڑھیں اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں، اس حد تک۔ دوسرے کہتے ہیں، امام مالک ہیں غالباً، وہ یہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے قتل کر دیں، اسے کہیں توبہ کرو نماز شروع کرو، اگر نہیں کرتے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک تعزیری سزائیں ہیں جو علماء نے، فقہاء کرام نے دی اور کہا، فتوے دیے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے سختی پھر بھی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، لیکن جس کی نماز بھول سے چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھ لے، لیکن جس کی نمازیں چند چھوٹ گئی ہیں تو وہ بہرحال ان کی قضا دے دے، جن کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں، لیکن ہے حدیث کے الفاظ میں ہے فوت شدہ نماز۔ تو اس فوت شدہ نماز کو ہم نے بعد میں پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں 3 یا 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، یعنی جو اردو میں ہم قضا کہتے ہیں نا، وہ ہوئی ہیں۔ وہ بھی اس طرح ہوئی ہیں کہ آپ خندق کے موقع پر، جنگ خندق جب ہو رہی تھی، تو اس موقع پہ ان کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا الجھایا کہ آپ کی ظہر کی نماز چلی گئی۔ ذہن میں تھا کہ ابھی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا الجھایا رکھا کہ آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا۔ عصر کی نماز میں بھی آپ الجھے رہے، عصر کی نماز بھی چلی گئی، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آیا، وہ بھی نکل گئی۔ لیکن جو ہی عصر کی نماز کا وقت گیا تو آپ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ملا اللہ بطونہم وقبورہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے، کہ ان لوگوں نے قد شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہم سے ہماری عصر کی نماز جو تھی ہم سے فوت کروا دی۔ تو اس طرح مغرب کی نماز بھی آپ سے رہ گئی۔ پھر عشاء کی نماز کا کافی جب وقت گزر گیا تھا تو اس وقت آپ فارغ ہوئے، کچھ آپ کو سکون، امن آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ 4 نمازیں ترتیب کے ساتھ پڑھائی ہیں، خود بھی پڑھی اور دوسروں کو بھی لیڈ کر کے پڑھائیں۔ بس زندگی میں یہی 4 نمازیں تھیں، یہ 3 یا 4 کہا جاتا ہے، ظہر کی نہیں تھی تو باقی 3 کہا جاتا ہے، لیکن یہی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کچھ ہوا ہے۔ تو جو نمازیں ترتیب کے ساتھ ہیں ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔
تو باقی یہ جو کہا جاتا ہے بھئی جس بندے نے 50 سال کے بعد توبہ کی ہے تو اب اس کو اپنی ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز ہی دہرانا ہوگی، اس کا کوئی ایسا جواز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا. اور ویسے بھی اگر اس پہ سوچا جائے تھوڑا سا تو تھوڑا سی یہ بات سوچنے کی ہے کہ چلے میں اس کو اگر واقعی یہ فرض ہوں میں اس کو شروع کرتا ہوں، وقتی نماز بھی پڑھتا ہوں اور 50 سال میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں ابھی 1 سال مزید پڑھ سکا، فوت ہو گیا، تو 49 ایئرس کی نمازوں کا کیا ہوگا جو میں نہیں پڑھ سکا تھا؟ گناہ تو میں اپنے ساتھ لے گیا نا. اور پھر دوسرا یہ کہ انڈائریکٹلی میں نے اس بوڑھے بزرگ کو یہ بھی محسوس کرایا کہ دین ہمارا بڑا سخت ہے، اللہ بڑا سخت ہے، وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اپنے فرائض ہم سے ادا نہ کروا لے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس کے مزاج میں بھی یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، جو آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، سنا ہوگا کئی دفعہ، 100 بندوں کے قاتل کو اللہ اگر معاف کر سکتا ہے، بے ایمان کو معاف کر سکتا ہے، تو مومن کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ تو یہ چیز ہے. تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی قضاء عمری ہم نے پڑھنی ہے، یہ احتیاطاً تو لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ شرعاً اس کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے. جی قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو فرض قرار دیا ہے وقت پر، جو نماز کا وقت ہے اس وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے، وقت سے پہلے نہیں پڑھنی اور وقت کے بعد بھی نہیں پڑھنی. جی ابھی ایک اور اسٹڈی آئی ہے جس میں کسی پروفیسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہے نا، قرآن مجید سے 2 صورتیں آپ نکال دیں تب بھی مسلمان پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ صورتیں الانفال اور التوبہ. یہ 2 صورتیں جو مسلمانوں کے اندر نا جذبہ پیدا کرتی ہیں جہاد کا، یہ ختم کریں پھر بھی چنت گوارا ہے مسلمان. سوچئے وہ کیا کیا سوچتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کیا لیسن دیتی ہیں ہمیں، لیکن وہ اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید واقعی جب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہدن للناس ہدن للمتقین، تو یہ اس دور کے مسلمان نہیں تھے یا اس دور کے لوگ نہیں تھے، یہ قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا ایک سبب بنے گی. تو اس اعتبار سے کتاب زندہ کتاب ہے. دیکھیے اس کے لیے بات یہی ہے کہ آپ جب مارکیٹ جاتے ہیں نا، آپ کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ مارکیٹ جائیں ذرا دوپہر کا سبزی لے آئیں، ہانڈی کا سامان لے آئیں، تو آپ جاتے ہیں نا، تو آپ جب جاتے ہیں تو وہ 2-3 دکانوں میں گھومتے ہیں. آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں یہاں سبزی آلو بہتر پڑے ہیں لیکن دوسری سبزی اچھی نہیں ہے، تو آلو لیتے وقت بھی آپ بارگیننگ کرتے ہیں. پھر دوسری دکان پہ وہاں بھی اچھی نہیں ملتی، تیسری دکان پہ، پھر چوتھی دکان پہ. معمولی سی چیز ہے، کیا ہے؟ سبزی ہے نا، 1 آنا 2 آنا مہنگی ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں بھی آپ بہت کچھ الرٹ ہیں. تو یہ دنیا کا معاملہ ہے چھوٹا سا، اور دین کے معاملے میں ہم اتنے سست ہیں کہ ہم جو بھی کہہ دے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر ہمارے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اس معاملے میں، ہمیں تھوڑی سی آگے بڑھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بتاتا ہے، وہی مسئلہ دوسرا کیا بتا رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، یہ سورس کیا بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے، تیسرا کیا بتاتا ہے، تو ہم جان لیں گے، اچھی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. ہم یہ نہیں کام کرتے، ہم کہتے نہیں وہ انہوں نے جو کہہ دیا ہم کرنے کو تیار ہیں، اب اس کے کرنے نہ کرنے کا گناہ اس پر. یہ درست رویہ نہیں ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے شعور کے ساتھ دین کو سمجھے اور شعور کے ساتھ عمل کرے. یہ دین کا معاملہ ہے، اس کے عمل کا معاملہ اور اس کی آخرت کا معاملہ ہے. ہم اس وقت اپنے سارے دیکھیں نا، آپ دوسرے معاملے کو چھوڑیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات یہ بھی کر دوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں
ایک تھوڑا سا سروے ہوا تھا اور ہماری یونیورسٹی کی دعوی اکیڈمی ہے اس نے کرایا تھا، اور یہ سروے ان کے پاس محفوظ ہے۔ سروے یہ کیا کہ ملک کے جو 7 بڑے شہر تھے، یہ بڑے المیہ کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹریجڈی ہے یہ۔ 7 بڑے جو شہر تھے نا، ان کی جو بڑی بڑی مساجد ہیں، ان کے خطباء اور ائمہ کا ایک سروے کیا گیا تھا کہ یہ کس پائے کے لوگ ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور پشاور، یہ شہر تھے۔ بڑی بڑی مسجدوں کے جو خطباء تھے ان کا ایک پورا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ علم کہاں پڑھے آپ، بیسک مزید تعلیم کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ آپ نے پورا پڑھا، کیا آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کوئی بھی کرنٹ ایشو ہو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ میں مل کا اجتہاد ہے، یا کم از کم اتنا شعور ہے کہ آپ فقہی کوئی بات ڈیڈیوس کر سکیں؟ پھر اسی طرح اور کچھ سوالات تھے۔ اس کا جب رزلٹ تیار ہوا نا، تو جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ اپنے آفس میں بیٹھے، رزلٹ سامنے رکھ کے بیٹھے تھے، تو اتنے میں آیا ان کے پاس، اور میں نام بھی بتا دوں، ڈاکٹر محمود غازی، جو ہمارے ابھی ریلیجس منسٹر تھے، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، یہ ہمارے ابھی کولیگ ہیں یونیورسٹی کے، یہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے، یہ اپنا وہ رزلٹ سامنے رکھ کے بیٹھے تھے۔ تو میں گیا نا، تو یوں سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ دیکھو ادریس، ہم نے سروے کرایا، اس سروے میں 80% جو علماء ہیں نا وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے، اور نام ہیں بڑے بڑے، سابقے لاحقے بڑے لکھے ہوتے ہیں، حضرت علامہ فہامہ غزالی زمان فلاں فلاں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن حالت یہ ہے۔ تو جناب ہم تو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہماری اکثریت اس قسم کے لوگوں کی ہے، میں بھی ان میں سے ہوں، میں یہ نہیں کہتا، میں بھی طالب علم ہوں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ جس سے جو بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، عمل شروع کر دو، اور خود سٹڈی نہیں کرتے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، الحمدللہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں آ چکا ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت کتابیں چھپ گئی ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب نہیں جس کا ٹرانسلیشن انگلش میں، اردو میں، بنگلہ میں نہ ہوا ہو چکا ہے۔ بڑے اچھے اچھے پبلشرز اب مارکیٹ میں آ گئے ہیں، بہترین کتابیں آ رہی ہیں۔ یہ سب کتابیں جب موجود ہیں ہم ان کو پڑھیں، گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنا لیں، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھیں، اللہ نے چاہا وہاں مل جائے گا آپ کو۔ کم از کم شعوری طور پر تو آپ چلیں گے نا کہ ٹھیک ہے یار، میرے پاس جو میں عمل کر رہا ہوں میرے پاس ایک دلیل ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ کرسچن جو ہیں یہ محض سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کے جو بلیوز ہیں یہ بھی سنی سنائی باتوں پر ہی قائم ہیں۔ یہ قرآن نے کہا، یہ تو بڑے شرم دلائی ہے ان کو، کرسچنز کو انڈائریکٹلی، اور ہمیں بتایا کہ ہم کس کیلیبر کے لوگ ہیں کرسچن کے مقابلے میں۔ ہم شعور کے ساتھ دین کو قبول کرتے ہیں، شعور کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس وقت ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے انہوں نے شعوری طور پر دین کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ ہم اس معاملے میں ویسے میں جیسے عرض کر چکا ہوں بڑے سست ہیں۔ میں نے آپ کو جو بتا دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ نہیں گوارا کیا کہ میں بھی کتاب لوں، ذرا پڑھ لوں، دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ جب میں خود پڑھوں گا نا تو انشاءاللہ یہ جو سیکٹس کی بات کی ہے نا آپ نے، کہ کوئی وہابی ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو خود قرآن بتائے گا کہ کیا ان کا ہونا درست بھی ہے، قرآن بتائے گا۔ یہ سب چیزیں ہم پڑھیں نا، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا۔ وہی بات ہے یہاں بھی، بہرحال وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ غلام محمد پرویز صاحب تھے لاہور میں، وہ متاثر تھے، پیچھے کوئی مولانا احمد دین صاحب تھے امرتسری، ان سے متاثر تھے، اور اسی طرح ایک ایبٹ آباد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چکڑالا، وہاں ایک کوئی اسکالر تھے جو کنورٹ ہو گئے، وہ پرویزی بن گئے، عبداللہ چکڑالی ان کا نام تھا۔ ان کے لٹریچر سے، احمد دین صاحب کے لٹریچر سے
وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے خود یہ کہنا شروع کر دیا. بہرحال انہوں نے بہت کچھ لکھا. تو انہوں نے حدیث کا تو انکار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. لیکن جہاں تک قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے وہ جو کرتے ہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود جو کرتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کچھ اور کرتے ہیں. یعنی خود اور ان کے اسٹوڈنٹس ایگری نہیں ہو پاتے. یعنی قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے یا تفسیر ہے اس پر وہ اور ان کے اسٹوڈنٹس ایگری نہیں ہو پا رہے. وہ کچھ کرتے ہیں, وہ کچھ کرتے ہیں. تو اسی طرح نیکسٹ جنریشن جب آئے گی تو پتہ نہیں وہ ان دونوں سے ایگری نہیں کرے گی. تو یہ تو پھر ایسا سلسلہ ہے جو چل نکلے گا. تو اس کی وجہ بنیادی یہی بنی کہ ہم نے جب جس پر قرآن اترا ہے اس کی ایکسپلینیشن کو ہم نے اگر قبول نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے یہ فساد ہوگا. ہم کہیں ایک جگہ تو ٹک نہیں سکتے. کیا اس کا حق نہیں ہے جس پر قرآن اترا ہو کہ وہ ایکسپلین کرے؟ حق اس کا بنتا ہے نا. تو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ایک ایک بات کھول کھول کے سنا دیں. اب قرآن مجید میں بے شمار ایسی باتیں جن کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں, اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے, نماز قائم کرو, اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں نہیں ہے. حتیٰ کہ نام بھی نہیں ہے. نماز ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, پھر نماز ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہے. ایک ایک رکعت میں کیا پڑھنا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. پھر رکوع میں کیا پڑھنا ہے, رکوع کرنا ہے کتنے کرنے ہیں, سجدے کرنے کتنے کرنے ہیں, اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے قرآن مجید میں. تو یہ ساری ڈیٹیل پروفٹ نے بتائی ہیں. تو اس لیے قرآن کو پروفٹ سے ہم علیحدہ نہیں کر سکتے اور پروفٹ کو قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے. جس قرآن کو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ پروفٹ پہ اترا ہے اور اس پروفٹ نے اپنے منہ سے وہ لفظ کہے ہیں اور یہ کہا یہ اللہ کا کلام ہے, اسی پروفٹ کے منہ سے نکلے یہ الفاظ تو ہم قبول کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اس پروفٹ کے منہ سے اگر یہ لفظ نکلیں کہ یہ میں یوں کرتا ہوں, یہ کہو, یہ کرو, یہ نہ کرو, وہ کہیں ہم نہیں مانتے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ظاہر کنفیوژنز تو ہوں گی. دیکھیں نا, اگر ہمیں اس بات کا علم نہ ہو کہ پروفٹ کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں یا قرآن مجید نے کیا بتایا ہے, تو ظاہر ہے ہم پروفٹ کو پھر یہی سمجھیں گے جیسے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پروفٹ واز اے پوسٹ مین, لائک اے پوسٹ مین, کہ جس طرح پوسٹ مین آپ کے گھر میں ایک لیٹر ڈال کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پوسٹ مین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کھول کے آپ کو سنائے, بلکہ وہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولیں, لیٹر کو پڑھیں اور جو کچھ اس میں اس پہ عمل کریں. تو پروفٹ کو اگر ہم پھر تو یہ مقام دے دیں گے تو یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے. جبکہ قرآن مجید کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ پروفٹ کو ہم پوسٹ مین بنا کے بھیج رہے ہیں, بلکہ یہ کہا ہم نے آپ پر اتارا ہے, آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھول کھول کے بیان کریں. تو یہ غلط فہمیاں تو ہوں گی. ہمیں جب قرآن ایک ٹیکسٹ کا پتہ نہیں چلے گا, پروفٹ کے پلیس کا یا اس کا جو مقام ہے وہ پتہ نہیں چلے گا, تو پھر اس قسم کی غلط فہمیاں تو بڑی آسانی سے پھیل سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت لوگوں کے لیے ہماری جو مسلم سوسائٹی ہے بڑی زرخیز زمین ہے کہ آپ اس میں جو فتنہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں, اور لوگ کر رہے ہیں. آپ کی یہ تو کوئی بات ہی نہیں, بلکہ وہ رحیم یار خان کے قریب ہی ایک بڑا چھوٹا سا ایک جنگل ہے. اس جنگل میں ایک صاحب نے کوئی ایسا اثر کیا لوگوں پر کہ کچھ لوگ ایسے تیار کر لی جو پڑھے لکھے تھے, ان کو یہ تیار کی کہ میں جس مذہب کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں, اور وہ یہ مذہب ہے کہ ہم بالکل الف ننگے رہیں گے. اور لوگ تیار بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ جنگل میں رہ رہے تھے, جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں. تو ان کو پکڑا ہے پولیس نے اور پکڑ کے ان کو ٹھیک کیا. لیکن سوچئے نا کہ آخر وہ کیا اس کا انداز ہوگا گفتگو کرنے کا کہ لوگوں کے کپڑے اتروا دے. آپ یہ بھی سوچئے نا, ہیں نہیں وہ شیطان بھی ہو لیکن وہ انسان, ہم انسان ہی تھے جو اس کو ہم نے اس کی بات مان لی. انٹرسٹنگ بات یہ اسی منکرین حدیث کے سلسلے میں ہے, وہ ایجپشین رشاد خلیفہ جس نے وہ 19 کی تھیوری جو پیش کی, جی پیش کیا تھا, وہ تو بعد میں اس نے اپنے کو رسول ڈکلیئر کیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس کو قتل مت کر دیا گیا. تو اس نے پہلے جو ترجمہ کیا انگریزی میں, اس میں پورے قرآن کا ترجمہ کیا. تو حدیث کو اس نے فٹ نوٹس میں حدیث کو تو ریجیکٹ کیا, لیکن بعد میں ایک آتھورائزڈ ورژن اس نے کہا جس میں سورہ توبہ کی 2 آیتیں, آخری 2 آیتیں نکال دی. He just deleted from the وہ اس وجہ سے کہ اس کی 19 کی تھیوری جو تھی نا
وہ ان 2 آیتوں پہ فٹ نہیں بیٹھتی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ بعد میں لوگوں نے داخل کر دیا ہے. بھائی اپنی تھیوری کو تم غلط کہو، ہاں، اور اپنی اس کا آیات کو کہا یہ بعد میں لوگوں نے داخل کی ہیں، یہ پروفٹ پہ نازل نہیں ہوئی. لیکن کافی ان کے لوگ اب کنورٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، ہاں بہت ٹھیک ہو گئے ہیں ان کے لوگ. بزنس پارٹنر، یہ آپ نے آخر میں بات کی، ورنہ میں کچھ اور سمجھا تھا. ہاں 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 بالکل، نہ بالکل بالکل، ہاں کیوں نہیں کر سکتے ہو. پروفٹ نے کیے ہیں بزنس جوز کے ساتھ، اور مسلمز نے آپ کے دور میں کرسچنز کے ساتھ بہت سے بزنس کیے ہیں، اور جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ بھی آپ کے بزنس ہوتے تھے. کفار مکہ بھی مشرک تھے. جی نہیں، دوست نہیں، دوست کی بات نہیں کر رہا میں، صرف بزنس کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. دوست بنانا ہے تو پھر اس میں اپنے ایمان کو ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ رکھنا ہوگا، تاکہ اس کو گفتگو میں ہی تھوڑا تھوڑا میسج بندہ دیتا رہے. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل بالکل. نہیں دیکھیں نا، بزنس میں جو انہوں نے اصولی بات کی نا وہ یہی ہے. ایک تو دوستی ہے نا، میرا کوئی اس سے کوئی بزنس نہیں، کوئی تعلق نہیں، ویسے میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں تو اس صورت میں تو غلط ہے. یعنی قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کو بتانا جگری یار مت بناؤ، کہ اپنے دل کی باتیں میں ان کو کھول کھول کے بیان کر دو. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں. یہاں یہ بات ہے، اس میں یہی ہے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھئی میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں اور یہ چیز خرید رہا ہوں، اور ٹرسٹ ہے کہ یہ میں بے ایمانی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کرے گا. اب یہ چیز چلتی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی بہرحال بندہ بات فیڈ کر سکتا ہے. نہیں یار ہمارے دین میں یہ بات ہے، میں مسلمان ہوں اور یہ چیز میں کہتا ہوں، میں فیئر ہوں، اس چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تم بھی میرے ساتھ نہ کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دوسرا ایکسپٹ کرتا ہے. اچھا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. کل میں نے شاید ذکر کیا تھا اس سلسلے میں کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو جو باہر پھیلایا ہے اس کی ایک بنیاد یہی تھی کہ وہ حلال اور حرام کا جو مسئلہ تھا اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. اس لیے جب حلال کے مسئلے کو سامنے رکھتے تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں دوسرے کو ڈیسیو کروں، سوچ ہی نہیں سکتے تھے. اور اس چیز سے لوگ متاثر ہوتے تھے، اچھا یہ وہ دین ہے جو مسلمان ہمیں پیش کر رہے ہیں، اس طرح ڈیلنگ ہے ان کی، کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. تو ایسے کوئی حرج نہیں، ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں، ان کو جابز بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی جابز کر سکتے ہیں. یہ جو کمپینین، یہ خاص طور پر یہ خلفاء تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان کے ہاں ان کے آفیسز میں کچھ نان مسلمز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے جنہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان سے جاب لیتے تھے. پھر ہمارے بعد کے خلفاء جو ہیں ان میں بیشتر جو تھے ان کے جو ڈاکٹر ہوتے تھے، فیملی ڈاکٹر، وہ اکثر کرسچن ہوتے تھے. کوئی ایسا حرج نہیں. بات پتہ کیا ہے، میلاد میں اگر کوئی دین کی تعلیم ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بلائیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے. ایسے نان مسلم کو بلا کے، یعنی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو ریچولز ہیں وہ آ کے پھر ان کو کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ریچولز سے، اس سے ان کی تھاٹ نہیں بدلتی. جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے موضوع پہ کوئی لیکچر ہو، کمپیریٹو اسٹڈی کا ہو، تو ان کو آپ بلائیں اور وہ آئیں، ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہیں وہ کریں. اللہ کرے گا انشاءاللہ مطمئن ہو کے جب جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہیں اناؤنس کر دیں کہ ہاں جی ہم مسلمان ہوتے ہیں. وہ زیادہ بہتر ہے. مسجد میں کرسچن جو ہے نا اس کو تو پروفٹ نے الاؤ کیا ہے، جوز بھی، اور لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کو نہیں. ان کو آپ اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں. یعنی ہم اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں، یقین مانے، جتنے یہ لوگ ہیں. آپ ان کو یہ بھی کہیں نا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، کھانا کھائیں، ہم آپ کو سبزی پکا کے کھلائیں گے. وہ یہ کہیں گے برتن ہم آپ کو لا دیتے ہیں، اس برتن میں پکا کے کھلائیں. یا وہ یہ کہے گا کہ مارکیٹ سے میرے لیے نئی ہانڈی لاؤ. وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں.
میں نے نام نہیں سنا ان کا، عبد الوہاب صاحب کا. ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت جو کام کر رہی درست ہے. ہاں ہوں گے، بہرحال مجھے اتنا زیادہ علم نہیں، لیکن بہرحال ان کا اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے. وہ لوگوں کو کم از کم، ہمارے ہاں جیسے میں کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو اکثر لوگ کلمہ نہیں پڑھنا جانتے. وہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں چلیں کلمہ پڑھا دیا، اس کا معنی مفہوم بتا دیا تھوڑا سا، پھر ان کو گھیر گھار کے مسجد لے آئے. بڑی نیکی ہے، بڑا اچھا کام ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، یو ایس اے میں ہیوسٹن میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا انگلش رننگ ٹرانسلیشن، فاروق اعظم ملک ان کا نام ہے. وہ بہت پاپولر ہے وہاں امریکہ میں، یہ ٹرانسلیشن بہت پاپولر ہوا ہے. تو وہ پچھلے دنوں تشریف لائے وہاں اسلام آباد میرے پاس. تو کہنے لگے ایک دن کے لیے میں جا رہا ہوں، پھر میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. دوسرے دن جب آئے تو مجھے کہتے ہیں بڑی عجیب سی بات اس ملک میں دیکھ رہا ہوں. 30-40 سال ہو گئے مجھے اس ملک سے نکلے ہوئے، لیکن آج میری طبیعت بڑی خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ مجھے لے گئے تھے ایک وزٹ کرانے جیل کا، اور ایک صاحب ہیں جو وہاں پر جیل میں قرآن کو پڑھوانے کی انہوں نے کلاسز شروع کر رکھی ہیں، اور مختلف قاری حضرات کو اپوائنٹ کیا ہوا کہ آپ یہاں جیلی کو قرآن پڑھائیں. کہتے ہیں وہ کلاسز مجھے دکھانے لے گئے. تو میں جب جیل میں گیا تو وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کوئی جیلی حضرات کے، تو ان میں قاری صاحب بیٹھے ہیں، 2-3 جو قیدی ہیں ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. دوسرے کمرے میں گئے تو وہاں بھی 3-4 بیٹھے تھے، ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. تو اس طرح بہت سی کلاسز تھی. تو ان کے بعد نا مجھے ایک بڑے ہال میں لے گئے، تو وہاں سب ہال فل تھا، سب قیدی تھے. تو وہاں ایک صاحب کھڑے ان کو کچھ پڑھا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا بھئی یہ کیا کلاس ہے؟ کہنے جی یہ کلمہ کلاس ہے. ان کو قیدیوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہمارے نام ہیں. دنیا کو ہم کیا باور کراتے ہیں جناب، ہم سے بڑھ کر کوئی فنڈامنٹلسٹ کوئی ملیٹنٹ ہے ہی نہیں. اور اپنے گھر کی یہ حالت ہے کہ ہماری اکثریت کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. یہ بہرحال مسائل ہیں بڑے عجیب و غریب. چند لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ پوری قوم کو ویسے رنگ بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ پوری قوم ایسی ہے، جبکہ اندر بڑی کمزوریاں ہماری، بہت کمزوریاں ہیں جن کو ہم تسلیم نہیں کر پا رہے. دعا کر لیتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم